نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین عزیز الاحتشام، گزشتہ چند ایام سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ کچھ ابتدائی باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں اور آج بھی ابتدائی باتوں کے حوالے سے ہی کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں جو آیات کا نزول ہوتا ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، جو ترتیل کے انداز میں ورتل القرآن ترتیلا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تنزیل یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور اس نزول کو ہم وحی کہتے ہیں۔ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، آج اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں کہ حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر ہے، اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لکھنا، اشارہ کرنا، کسی کو بھیجنا، الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں کہ لکھنا، اشارہ کرنا، کسی کو بھیجنا، الہام کرنا اور خفیہ کلام پر جو ہے یہ وحی کا اطلاق ہوتا ہے، اس چیز کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ اشارہ کرنا، لکھنا، مکتوب، رسالہ، الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز کہ جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں۔ اور علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نازل فرمایا ہو۔ یعنی کہ وحی اس چیز کا نام ہے کہ جس کو خلاق عالم نے اپنے برگزیدہ نبیوں پر جس کا نزول فرمایا ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور ابن الانباری کہتے ہیں کہ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ سے وہ کلام لے کر آتا ہے اور نبی کو وہ پیش کر دیتا ہے، لوگوں سے وہ مخفی رہتا ہے، اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور وحی کا اصل معنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا۔ اور اس طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا جو خفیہ طور پر ملمہ کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔
اور ابو اسحاق نے کہا کہ وحی کا لغت میں جو معنی ہے وہ ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، پوشیدہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں۔ اور ازہری کہتے ہیں کہ اس طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں، اور اشارے کے متعلق قرآن پاک میں یعنی کہ جو اس کو وحی کو جو اشارہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا کہ زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے حجرے سے باہر نکلے، یعنی جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں سے باہر تشریف فرما ہوئے، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام اللہ رب العالمین کی تسبیح کیا کرو۔ تو یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس میں جو وحی کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اشارہ کرنا۔ اب زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے تو وہ جب وہ اپنے حجرے سے نکلے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو۔ تو وہی جو ہے اس کو اشارہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقے سے کلام کیا گیا ہے اس کے متعلق قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے، یعنی خفیہ طریقے سے پیغام کو پہنچانا اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے۔ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے، یا الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرما دے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی تھی، یا جس طرح کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو اقسام ہیں یہ وحی کی اقسام ہیں، یعنی کہ وحی کے جو معنی ہیں وہ ہیں۔ مزید علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ وحی کا اصل معنی جو ہے وہ سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، یعنی جلدی اشارہ کرنا ہے۔ یہ اشارہ کبھی رمز اور تعریض کے ساتھ کلام میں ہوتا ہے اور کبھی محض آواز سے بھی ہوتا ہے، کبھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور کبھی لکھنے سے ہوتا ہے۔ جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ یہ القاء کبھی فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، اس کا کلام سنائی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی خاص شکل میں آتے تھے، اور کبھی کسی کے دکھائے بغیر کلام سنایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا تھا۔ اور کبھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل نے میرے دل میں بات ڈال دی۔ اور کبھی یہ القاء اور الہام کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یعنی والدہ کو یہ وحی کی کہ وہ ان کو دودھ پلائیں۔ تو یہ کبھی القاء اور الہام کے ذریعے بھی جو ہے وحی ہوتی ہے، اور کبھی یہ القاء تسخیر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے جو شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈال دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھپڑیوں میں گھر بنا جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں۔ تو یہ کبھی وحی کا جو معاملہ ہے وہ کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبوت منقطع ہو گئی اور سچے خواب جو ہیں وہ اب باقی رہ گئے ہیں۔ علامہ ابن منظور افریقی نے بھی وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے کم و بیش تقریباً یہی الفاظ ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے وہ وحی کا اصطلاحی معنی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور علامہ تفتازانی نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں،
یہ مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب، یا وحی مقروب یا وحی غیر مقروب۔ وحی مطلوب یا مقروب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک، اور وحی غیر مقروب یا غیر مطلوب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت یا جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسا کہ حدیث پاک ہے دونوں وحی۔ قرآن پاک بھی وحی ہے اور حدیث پاک بھی وحی ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور جو وحی غیر مقروب یا غیر مطلوب جس کو ہم حدیث پاک کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی ہے اور یہ مجھ پر شدید ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے، اور یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی، اور جس وقت وحی ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، یعنی یہ وحی کی شدت ہوا کرتی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے، اور وحی غیر مطلوب سے مراد جو ہے وہ حدیث پاک ہوتی ہے۔ تو یہ مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے وحی کی جو اقسام ہیں اور وحی کی جو تعریف ہے وہ رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس درس قرآن کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم